اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى سورہ مبارکہ والعصر اللہ اپنے اس کلام میں عصر مصطفیٰ جو عصر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اعتبار رکھتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہی زمانہ ہے جو اللہ کا مطلوب ہے، عصر مصطفیٰ۔ وہ ایک ایک لمحات حیات نبی مکرم، زندگانی سرور دو جہاں، حیات طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حیات کہ جس سے ہمیں قرآن ملا، وہ عصر کہ جس سے ہمیں اہل بیت ملے، وہ عصر مصطفیٰ کہ جس سے ہمیں اخلاق ملا، کردار ملا، انسانیت ملی، اللہ ملا، جس زمانے سے ہمیں سب کچھ نصیب ہوا۔ مطلوب الہیہ، مقصود پروردگار، ذات مقدس پیغمبر اکرم، ایک ایک لمحہ جن کا سنت قرار پائے، ایک ایک لمحہ جن کا ہمارے لیے رہنما قرار پائے۔ تاسوعہ ہے، 9 محرم ہے، ہمارے درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلیٹ تشریف فرما ہے، ان کے رفقا تشریف فرما ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں اردو میں آپ سے خطاب کروں، اس لیے کہ پاکستان میں خطاب ہو رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اردو میں وہ الفاظ کچھ دیر تک بولتا رہوں جو ان کے ہاتھ میں اصلی مضمون آ جائے۔ صلوات پڑھیں گا محمد۔ اپنے وطن کی حفاظت، پڑوسیوں کی حفاظت، خاص طور پر نظام
اسلامی ایران کے تحفظ کے لیے ایک بلندر صلوات کریں۔ مراج الزام بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات کریں۔ وہ عصر مصطفیٰ، جب ہم عصر مصطفیٰ کی بات کریں گے، جب عصر رسول کی بات کریں گے، جب حیات طیبہ پیغمبر اکرم کی بات کریں گے، تو اس زمانے میں ہمیں غور کرنے سے زیادہ توجہ خود نبی کی ذات پر دینے کی ضرورت ہے۔ بات ہوگی شمائل مصطفیٰ کی، بات ہوگی سیرت مصطفیٰ کی، بات ہوگی اخلاق مصطفیٰ کی، بات ہوگی عطایائے مصطفیٰ کی، کیا کیا ہمیں عطا کر کے گئے ہیں، کیا کیا ہمیں دے کر گئے ہیں۔ گفتگو گزشتہ مجلس میں یہ رہی کہ خود نام نامی ہے نبی مکرم، اسم گرامی ہے سرکار دو جہاں محمد صلوات۔ یہ اتنا حسین نام ہے، اس نام کے رکھنے والوں پر درود و سلام ہو۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لیا تو گود میں لینے والا قمر بطحا ہے، اور یہ بھی اس گھرانے کا حسن ہے کہ یہاں قمر ہی قمر پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قمر بطحا ہیں، حضرت ابو طالب قمر حرم ہیں، یہاں ہر وجود حسن و جمال کا پیکر ہے، تمام تر کمالات اور جمالیات اور جلالیات الہیہ کا مظہر ہے۔ یہ سب جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کا کوئی بدیل نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جب یہ سارے حسین کسی کو قمر کہیں تو اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان قمروں میں اگر کوئی قمر ہے، ان حسینوں میں اگر کوئی حسین ہے، تو وہ حضرت ابو الفضل عباس کی بات ہے۔ گود میں لیا ہے حضرت عبد المطلب نے، اور آغوش میں لے کر نبی مکرم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں نے اتنا حسین مولود نہیں دیکھا۔ اور کچھ عقب میں حضرت ابو طالب کھڑے تھے جو قمر حرم ہے، 2 قدم آگے آئے اور کہا ہے میرے لال ابو طالب، تم نے اس سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جس کی تعریف حسین کریں اس تعریف کو ہی محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، اب نام رکھا ہے دادا نے اور چاچا نے، چچا نے اور دادا نے نام رکھا ہے، اور نام رکھا ہے اس گھر کے بڑوں نے، اور یہ نام اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے پورا قرآن اسی نام پر نازل کر دیا۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں نام پر غور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو تو اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے، کسی میں جرت ہے تو محمد نام بدل کے دکھاؤ۔ رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا وحی الہی سے تعلق ہے، جن کا عرش الہی سے تعلق ہے، وہاں کے حالات سے آگاہ و آشنا ہے۔ اور پھر سرکار کا نام محمد، میم ہا 2 دفعہ میم، پھر میم مشدد ہے، میم ہا میم میم دال۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔
عنوان بیان دہ محرم انجابہ داشتیم از عصر مصطفیٰ حیات طیبہ پیغمبر گرامی قدر بعد صحیح داشتیم کے فقط زمانی کے حضرت نفس میں کشیدن زندگی میں گزارتن ان زمان را روش اور توجہ داشتے باشیوں روش فکر کنی و از ان زمان نکاتی کے برائے خودمون برائے جامع مون مفیدے ان روایت روش فکر کر دوازش استفادے کر صلوات پڑھیں در محمد نام گرامی محمد. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ میم کے دو معنی ہیں اور میں بیان نہیں کر رہا. نبی مکرم نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں کو, سرکار نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ تعلموا تفسیر ابجد, تمہیں چاہیے کہ ابجد سیکھو, تمہیں چاہیے کہ ابجد کے بارے میں جانو. فإن فیہ العاجیب, اس لیے کہ ابجد میں عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں, عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں. قالوا ما تفسیرها یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ابجد کی تفسیر کیا ہے؟ قال عجب یا علی, اے علی تم بتاؤ کہ ابجد کسے کہتے ہیں. وہاں مولا تشریف فرما ہے, مولا سے فرمایا کہ علی تم بتاؤ کہ الف با کا کیا مطلب ہے. اچھا بڑے بڑے دانشور بن جاتے ہیں, بڑے بڑے اسکالر بن جاتے ہیں, الف بے نہیں جانتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی اور نبی مکرم کی محتاجی ہمارے لیے اس بات کی طرف بھی ہماری تربیت کرتی ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں الف بے سکھائی ہے. فرمایا عجب یا علی آپ بتائیے کہ ابجد کسے کہا جاتا ہے. یہ روایت بہار میں بھی ہے, سفینۃ البحار میں بھی ہے, اور بزرگوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. تو اب مولا نے الف سے لے کر یا تک ایک ایک حروف تہجی ابجد کے بارے میں بتایا. فرمایا اما الف فآلاء اللہ, الف سے مراد آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے. الف اللہ کی نعمتیں ہیں. دقت چاہوں گا میری اور آپ کی زندگی کا الف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ہماری اور آپ کی زندگیوں کا الف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے نماز پڑھوانے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس فارمولے کو دہرا دیجئے. کیا جی وہ کیا فارمولہ ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا, بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو. تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ بس اللہ کی نعمتوں کو جتنا دہراتے چلے جائیں گے سجدہ بڑھتا چلا جائے گا. اسے بتایا جائے کہ بیٹا بغیر مانگے جو آنکھیں تمہیں مل گئیں, اے میرے لال یہ جو سالم ہاتھ تمہیں مل گئے, یہ جو تمہارے پیر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, یہ جو تمہارا دماغ صحیح چل رہا ہے, اور یہ نعمتیں گنتے چلے جاؤ لا تحصوہا, تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتے. وہ ساری نعمتیں انگنت ایک طرف, اور ان نعمتوں پر حاکم نعمت ولایت اہل بیت ایک طرف. تم اس ایک نعمت کے عوض بھی اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو, اگر اللہ کا سجدہ ادا کرتے رہو, تو نعمت بڑی ہے اور ہمارے سجدے میں کوتاہی بھرپور ہے. اس کے باوجود بھی کوئی رہے گا جو نماز نہ پڑھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. تو میرا مضمون کیونکہ با اور تا اور سا اور اسی طرح الف بے سے لے کر یا تک ہمارا مضمون نہیں ہے, اور ہونا بھی چاہیے کسی اور موقع پر. مولا کے الفاظ ہیں, مولا علی کے الفاظ ہیں کہ الف سے مراد فآلاء اللہ, اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. لیکن ہمارا اس روایت میں سے محمد کا جو میم ہا میم دال, یہ جو 4 حرف ہیں,
اور ایک حرف تکراری ہے 5 حرفی، ان کے اوپر غور کرنا ہمارا مطلب ہے۔ کل کی گفتگو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے تکرار نہیں کر رہا، مگر مربوط کر رہا ہوں اپنی بات سے کہ میم سے مراد کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا میم کے 2 معنی ہیں، میم کے 2 معنی ہیں۔ ملک اللہ الذی لا یزول، میم سے مراد اللہ کا ملک جس کو زوال نہیں ہے۔ میم سے مراد مولا علی فرما رہے ہیں میم سے مراد اللہ کا ملک، ملک اللہ الذی لا یزول، ملک الہی جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ دوسرے معنی مولا کرتے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَى، اور اللہ کی دیمومیت، اللہ کا دوام، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ ہے۔ اللہ کی کا دوام، اللہ کی دیمومیت جس کو پھر اللہ کو پھر فنا نہیں ہے۔ یہ کل گفتگو ہو گئی، مگر جو بات آج سے پیوستہ کر رہا ہوں کل سے آج کی بات کو، وہ یہ کہ ملک اللہ کا، ملک اور مالکیت اور ملکیت کی 2 قسمیں ہیں۔ آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ ملک، مالکیت اور ملکیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ملکیت یا حقیقی ہے یا ملکیت اعتباری ہے، ملکیت یا حقیقی ہے، ملکیت یا فرضی ہے، ملکیت یا حقیقی ہے، ملکیت یا قراردادی ہے۔ یعنی ملکیت کی ایک قسم یہ ہے کہ ملکیت حقیقی ہو، مالک حقیقی ہو، مملوک اسی کی ہو، اور یا اعتباری ہے، فرضی ہے، قراردادی ہے، تصوراتی ہے۔ ہم نے سوچ لیا ہے تو مالک 2 طرح کے ہیں۔ مالک حقیقی جس پہ اصلی غور کرنا ہے، نبی کے نام کا میم اللہ کی مالکیت کو ثابت کرتا ہے، یہ مولا کا فرمان۔ مالکیت غیر حقیقی کیا ہے؟ ہم لوگ سب مالک ہیں اپنے کپڑوں کے، جن گاڑیوں میں سواریوں پر یا جن گھروں میں رہتے ہیں ان کے مالک ہیں، مگر یہ ہماری ملکیت قراردادی ہے، تصوراتی ہے، فرضی ہے۔ سوچ لیا ہم نے کہ ہم مالک ہیں، یہ جو کپڑے ہم نے اپنے زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سوچ لیا یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں نہیں۔ سوچ لینا اور ہے، حقیقت میں ہونا اور ہے۔ یہ اگر ہمارے ہوتے تو ہماری بات کو مانتے، یہ ہماری بات مانتے، ہمارے ارادے پہ چلتے۔ میں صرف اس کو حقیقی اور اعتباری ہونے کو اپنے حوالے سے ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور مجسم کروں کہ ملکیت وہ حقیقی ہوتی ہے کہ جو مالک کے ارادے پہ چلے، ملکیت وہ حقیقی نہیں ہے جو مالک کے ارادے پہ نہ چلے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے اندر، کیونکہ یہ مولا فرما رہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہمارے اندر اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہوگا کہ جو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے جو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک اعتبار سے کچھ چیزوں کے اپنے اندر مالک ہیں۔ اور وہ کیسے؟ ہمارا ارادہ حاکم ہے اور ہماری آنکھ مرید ہے، ہماری آنکھ اس کی پابند ہے، ہماری آنکھ اس کے تحت فرمان ہے، ہمارا کان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے، ہماری زبان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے، ہمارے کپڑے تو ہماری بات نہیں مانتے مگر ہماری زبان ہماری بات مانتی ہے۔ یعنی میں جو ارادہ کروں گا آپ جو ارادہ کریں گے وہ بولیں گے، تو ہمارا ارادہ ہماری زبان پر حاکم ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا ارادہ ہمارے پیروں پر حاکم ہے، ہم چاہیں گے تو جائیں گے، نہیں ارادہ نہیں کر رہے نہیں جائیں گے جہاں نہیں جانا چاہیں، اور جہاں چاہیں گے، یہ جو چاہیں گے اسی کو ارادہ کہتے ہیں۔ ہم فلاں چیز چاہیں گے یعنی ارادہ کریں گے تو ہم وہ کام کر لیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ جلوہ اللہ نے مالکیت حقیقی کا رکھا ہے۔ تم جو چاہو سنو بھئی، دیکھیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر یہ آنکھیں کیا دیکھیں اس میں ہم مختار ہیں۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 4 نہیں دیے، 1 نہیں دیا، اس میں ہم مجبور ہیں، لیکن کیا سنیں اس میں ہم مختار ہیں۔
دو پیر دیے ہیں، تین نہیں دیے، چار نہیں دیے، ایک نہیں دیا، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر یہ کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ جائیں اس میں ہم مختار ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ بس جس چیز پر آپ کا اختیار چلے اس میں آپ مالک حقیقی ہیں۔ ہمارے وجود میں اللہ نے مالکیت حقیقی کا ایک جلوہ رکھا ہے تاکہ ہمیں مالک کائنات سمجھ میں آئے۔ آپ ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے، یہ جو ہمارے وجود کے اندر اللہ نے مالکیت کا ایک کیفیت رکھی ہے تاکہ مالک حقیقی سمجھ میں آئے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے میرا ارادہ میری آنکھوں پر حاکم ہے، جیسے میرا ارادہ آپ کا ارادہ آپ کے کان پر حاکم ہے، جیسے ہمارا ارادہ ہمارے پیروں پر حاکم ہے، ایسے ہی کائنات پر اللہ کا ارادہ حاکم ہے۔ اور اللہ کے ارادے کا اظہار جن سے ہوتا ہے انہیں زیارت جامعہ میں امام علی لقی علیہ السلام فرماتے ہیں المظہرین لامرہ ونہیہ، وہ اہل بیت جو اللہ کے امر کا اظہار ہے اور اللہ کی نہی کا اظہار ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا مالک دو طرح کے، مالک اعتباری ہم لوگ، میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اپنے کپڑوں پر اختیار نہیں رکھتے۔ میں چاہوں کہ یہ کپڑے بڑے ہو جائیں، بڑے نہیں ہوں گے۔ میں چاہوں کہ چھوٹے ہو جائیں، کاٹ پیٹ کے نہیں، میرے کہنے سے چھوٹے ہو جائیں، چھوٹے نہیں ہوں گے۔ میں ان کپڑوں کو کہوں کہ مثال کے طور پر یہ پانی بن جائیں، پانی نہیں بنیں گے۔ میرے ہاتھ میں جو میں نے گیلن پانی کا خریدا ہے اپنے پیسے دے کر، آپ نے وہ پانی خریدا، اس پانی کو میں کہوں کہ یہ موتی بن جائیں، اس کے قطرات موتی بن جائیں، نہیں بنیں گے۔ ایسے مالک ہیں ہم۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ مالک الملک جب کسی کو ملک دیتا ہے تو اختیار بھی دیتا ہے، اور جب انہیں اختیار دیتا ہے تو جاتا ہوا سورج بھی پلٹا سکتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا دھون بھی موتیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اظہار ہوگا اس مالک حقیقی کے ارادوں کا، اور اس مالک حقیقی نے جسے ملک عطا کیا ہے۔ اچھا، مالک حقیقی سے اگر ملک لیے بغیر کوئی دنیا میں تصرف کر رہا ہو تو اسے کیا بولیں گے؟ ہم بولتے ہیں تو کسی کو برا لگتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ غاصب ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی کہ میم یعنی ملک اللہ الذی لا یزول، محمد کا میم مولا علی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق محمد کا میم اللہ کی مالکیت اور اللہ کی دیمومیت کو پہنچا رہا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد میم کے بعد عزیزان گرامی ہا ہے، محمد میم ہا۔ آج کیونکہ دن غالب گریہ ازاری کا ہے، پرسے کا ہے، رونے کا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر مجھے توفیق شامل حال رہی اور اس مضمون کو کہیں اور یا یہیں آپ کے سامنے بیان کیا تو ہا پر گفتگو کسی دوسری مجلس میں کی جائے۔ آج میم پر ہی رکے رہیں تو بہتر ہے۔ ہا کے بعد دو میم اور ہیں۔ میم جب دوبارہ دو آ رہے ہیں تو اس کے معنی تبدیل نہیں ہوں گے، مگر ایک نام میں اگر 3 دفعہ میم آ رہا ہے تو 3 مرحلوں میں اللہ کی ملکیت کا جلوہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مراحل میں اللہ کی ملکیت کا جلوہ ہے۔ وہ جو 3 مراحل میں، ایک پہلا میم اور 2 مشدد میم، یہ جو 3 مراحل میں اللہ کی ملکیت کا جلوہ ہے، اسے اگر میں
جو میں نے سمجھا ہے اپنے بزرگوں سے، جو میں نے پڑھا ہے، اس کی روشنی میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ وہ 3 میم دنیا سے پہلے کا اللہ کی مالکیت کا عنوان، دنیا بننے کے بعد از خلق عالم دنیا، عالم مادہ، اسے عالم انوار کہا جائے گا، جو دنیا سے پہلے کا عالم ہے۔ دنیا بننے سے پہلے کا عالم عالم انوار، دنیا خلق ہونے کے بعد عالم مادہ، دنیا ختم ہو جانے کے بعد عالم آخرت۔ اللہ کی مالکیت کب تک ہے، کہاں سے ہے، کہاں کہاں اس کا جلوہ ہے، یہ نامی محمد پتہ بتائے گا۔ اللہ کی مالکیت کا پہلا جلوہ عالم انوار ہے، ابھی کچھ نہیں تھا اور اللہ کی مالکیت تھی، اور جب دنیا خلق ہو گئی تو اللہ کی حاکمیت عالم مادہ میں، یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی تو اللہ کی حاکمیت رہے گی، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ تینوں میم نبی کے نام کے تینوں میم اللہ کی مطلق حاکمیت کی دلیل ہے۔ اگر 3 میم نہ ہوتے تو تینوں حاکمیتوں، تینوں عوالم کے بارے میں رہنمائی نہ ہوتی۔ اب جب 3 عالموں میں اللہ کی حاکمیت ہے، توجہ ہے نا حضرات کی، جب تینوں عالموں میں اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی مالکیت ہے، اللہ کی مملکت ہے، تو تینوں عوالم کے اندر بھی المظہرین لامرہ و نہیہ، تینوں زمانوں میں بھی اللہ کے امر کو پہنچانے والے اور اللہ کی نہی کو پہنچانے والے ہونے چاہیے۔ اس مرحلہ بیان پر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو اور خلق کے بعد ہو۔ جی اچھا، کیا خود وہ کیا ہے؟ وہ کیا مخلوق نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ حدیث میرے معصوم امام کی، الحجت قبل الخلق ما الخلق وبعد الخلق، حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد، تو خود حجت کیا ہے؟ تو بس عزیزو، یہی ملا کی اور مقصر کی خطا ہے، یہی غالی کی اور مقصر کی خطا ہے۔ غالی انہیں ممکنات میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، مقصر انہیں ممکنات میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور غالی انہیں واجبات میں اور واجب میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی حد سے گزرا ہوا ہے اور یہ بھی پیچھے رہ جانے والا ہے۔ اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو طابق النال بالنال، مولا کے نقش قدم پہ چلتا ہو۔ یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر غالیوں کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر مقصروں کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، تشیع کی سالم تصویر پیش کرنے والوں کا ممبر ہے۔ مقصر میں اور غالی میں اور عزیزان گرامی توہین کرنے والے میں اور حد سے گزر جانے والے میں فرق ہے۔ شیعہ میں اور مقصر میں، شیعہ میں اور غالی میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے اور شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ ہمیں مولا کے مطابق مولا کو ماننا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب کیسے سمجھیں گے بھائی؟ یہ تو ایک حدیث یعنی بات کو اور مزید روشن کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ الخلق الحجت قبل الخلق ما الخلق وبعد الخلق، دلیل کیا ہے؟ حجت خلق سے پہلے ہے، یعنی وہ مخلوق ہے مگر مخلوق جیسی مخلوق نہیں ہے۔ جی وہ مخلوق اول ہے جس کے بعد اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ جی ارسطو معلم اول نہیں ہے، فارابی معلم ثانی نہیں ہے۔ اس کائنات کا آغاز جس معلم اول سے ہوا ہے اسے محمد کہتے ہیں،
اور اس کائنات کو ترقی دینے والا جو معلم ثانی ہے اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے اس کائنات کے مربی. صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی پر. الحجت قبل الخلق، جس کے لیے دلیل یہ ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جی میں اس وقت بھی نبی تھا. کانا علی ولیہ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. لہذا قبل الخلق، آدم کی خلقت علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے نبی کا وجود، آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے نبی مکرم کا وجود، یہ بتا رہا ہے کہ یہ قبل الخلق ہے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تھا، تو کب سے تھے یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے کچھ زمانوں کا پتہ بتایا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں. اگر وہ زمانہ اشارے میں نہیں بتایا جائے گا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. جبریل تشریف فرما تھے نبی کی خدمت میں. سرکار کی آواز آئی یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع، ایک ستارہ ہے جو طلوع کرتا ہے 70,000 سنہ، 70,000 سال بعد، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب جبریل بتاتے کہ میں مثال اتنے کروڑ سالوں کا ہوں، اتنے ارب سالوں کا ہوں، تو جبریل نے اس روایت کے ذریعے سے ہماری نبی مکرم نے رہنمائی کر دی کہ عمر کیسے پہچانیں گے جبریل کہ جبریل تمہاری ہی عمر کتنی ہے. فرمایا میں اس ستارے کو 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں اسے 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں. اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جوڑ لیجئے، پلس کر لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ جبریل کی عمر کتنی ہے. تو نبی مکرم مسکرائے اور فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. ابھی سرکار کی اور جبریل امی کی گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی تشریف لائے. جیسے ہی مولا علی تشریف لائے تو نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا تو جبریل کھڑے ہو گئے. کیا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے. تھوڑا سا سمجھایا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں ذرا سا کہ اسی طرح سرکار فرمائے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیان. تو اس سے پہلے کب سے تھے اس کا ہمیں نہیں بتایا جا رہا. اس کا ہم درک نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہیں بتایا. ہمیں صرف اندازہ کروا دیا کہ آدم سے پہلے تھا میں. آدم جب بن رہے تھے تو میں تھا، مگر اس سے پہلے کب سے تھا اس کا اندازہ قبل الخلق. الحجت قبل الخلق، یہ مخلوق سے پہلے اللہ کی حجت ہے. مال خلق اور حجت خلق کے درمیان رہتا ہے. اس کی رہنمائی کے لیے معصوم نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. یہ زمین جو پھٹ نہیں رہی اور سب اس میں سما نہیں رہے تو دلیل ہے اس زمین پر وہ بیٹھا ہے جو ابو تراب کی اولاد ہے. حجت خدا ہے جس کی وجہ سے زمین اپنے آپے میں ہے، اپنے کنٹرول میں ہے اور ٹھہری ہوئی ہے اور بگڑ نہیں رہی اور بفر نہیں رہی. جی یہ مال خلق ہے. بعد الخلق کو کیسے لیں گے؟ اس کے لیے 2 دلیلیں میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ان میں سے ایک دلیل تو سورہ مبارکہ توبہ کی 105ویں آیت ہے. بڑی حسین آیت ہے. ائمہ اہل بیت کے، اللہ، نبی اور اہل بیت کے حاضر و ناظر ہونے کی ایک دلیل ہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں. ہمارے اعمال کو دیکھ کر اچھے ہوں تو دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو ہم سے خفا ہوتے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر تکرار ہو اور صغیرہ
تکرار سے ہوں تو پھر کبیرہ بن جاتے ہیں. گناہ اگر صغیرہ تکرار کیا جائے تو وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ پھر انسان کے لیے اس دنیا اور اس آخرت میں مشکلات لے کر آتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل انجام دو، بے تحقیق کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اگر یہی بات رک گئی ہوتی تو پھر توحید ناشناس توحید پرستوں کے نظریے کی تقویت ہوتی، لیکن یہاں بات رکی نہیں. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اعمال انجام دو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور کچھ مومن ہیں جو دیکھتے ہیں. وہ مومنون کون ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں؟ وہ وہی مومنون ہیں کہ جن کا ایک نام علی ہے. یہ یہاں مراد رسول کے بعد مومنون سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں. اہل بیت ہیں، مولا علی ہیں، اور ائمہ اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے، اور قصداً ہم نے اپنی مجالس کو لائیو نشر کرنے سے روکا تھا، اور جنہوں نے الحمدللہ ہماری اس کہنے کے اوپر عمل کیا ان کا شکر گزار ہوں. 8 گھنٹے 12 گھنٹے بعد نشر ہوتی ہے، براہ راست نشر کرنا، اور شاید ہماری اس بات کو بعض اور خطباء و ذاکرین نے 1-2 محرم گزرنے کے بعد سمجھا اور متوجہ ہوئے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا. یہ جو براہ راست، یہ جو لائیو، یہ جو زندہ مجلس نشر ہوتی ہے، فارسی میں کہتے ہیں زندہ، یہ جو لائیو مجلس ہے، آپ بھی انگلش میں وہ زندہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو زندہ مجلس نشر ہو رہی ہے، یہ اس کے منفی اثرات غالب ہوتے جا رہے ہیں، اور مثبت اثرات اس کے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سن نہیں پاتے. بھائی ویسے ہی ہمارے ہاں جب دن ہوگا تو تمہارے ہاں رات ہو جائے گی، جب ہمارے رات ہوگی تمہارے دن ہو جائے گا، دیکھ لینا. تو اور پھر تمہاری وجہ سے اپنے ملک کے اندر ہم فساد پھیلوا دیں، اور پھر جو باہر بیٹھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم جو چاہیں بول دیں گے، اور وہ بول دیتے ہیں، تو پھر وہ جب یہاں سے وہاں جا رہی ہے بات، تو وہاں سے بھی تو یہاں آ رہی ہے، اور پھر جب وہاں سے یہاں آ رہی ہے تو پھر وہاں پہ بولے گئے بیانات، وہاں دیے گئے بیانات جب یہاں ملک میں فساد پھیلائیں گے تو آپ تو بڑے چین سے وہاں رہ رہے ہیں. جو آپ نے خود ساختہ اور اختیاری اور پسند کی ہجرت کی ہوئی ہے، جھوٹے لیٹر لے کر کے صاحب ہم پہ حملہ ہو رہا تھا، ہمیں وہاں اسائلم مل جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وہاں بیٹھ کر آپ نے، میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں کی کر رہا ہوں، جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ ناراض رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. پھر وہاں بیٹھ کے تبرہ کی باتیں اور کھلی باتیں اور نام لے کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جب فساد ہوتا ہے تو آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، آپ کو تو پریشانی نہیں ہوتی اس کے. اس لیے بہت ساری باتوں کو یہ جو دیکھی جا رہی ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مصلحت یہی ہے، کسی کو وقتی طور پر اگر خفا ہو رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض باتیں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا 2-4 دن بعد باتوں کو سمجھ پاتے ہیں. مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. اور اگر بر وقت ہم بات کو سمجھ لیں تو نقصان کم سے کم ہوگا. ہم اس خطے میں رہتے ہیں جس خطے کو ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. یہاں پاکستان میں سنیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شیعوں کا ہے، اور شیعوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سنیوں کا ہے. جی ہم یہاں 25% نہیں ہیں، 50% ہیں. جس زاویہ نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں، صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے. لہذا ہمیں ان کے احساسات کا اور انہیں ہمارے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا، اور پاکستان کی ریاست اور حکومت بھی مجموعی طور پر اس بات کو نافذ کرنے میں کوشش کرتی ہے کہ وہ نافذ کرے. اگرچہ میں نے پاکستان کے اندر تو ٹائیوں والے اور پینٹ شرٹ والے اور کلین شیو ملا بھی دیکھے ہیں جی، جن کے داڑیاں نہیں ہیں وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو لمبی داڑیوں والے، بعض لمبی داڑیوں والوں کی سوچ ہے. ہمارے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
اور ہمارے اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین دیکھیں بس. اللہ دیکھیں، رسول دیکھیں اور اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھیں. معاف کیجئے گا کچھ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کل دن جو آنے والا ہے اور آج کا دن جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ 2 دن پاکستان نہیں پوری دنیا کے تشیع تاسوعہ اور عاشورہ، یہ 2 دن پوری دنیا کی تشیع کے لیے جان سے زیادہ عزیز دن ہے. ہمارا سب کچھ قربان ہو جاتا ہے، کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں 9 اور 10 محرم پر. کسی کو اپنا کندھا نہیں دینا استعمال کرنے کے لیے، کسی کو بہانہ فراہم نہیں کرنا ہے کہ اس ملک میں عنوان اور نام اور ٹائٹل اور چہرہ ہمارا سامنے آئے اور پیچھے ارادے کسی اور کو ہیں، مقصد کسی اور کا خراب ہو. ہمیں استعمال نہیں ہونا، ہمیں کسی اور کی مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا. حسین کے عزادار ہیں، مقصدیت پر مکمل توجہ ہو. اگر میرے اور آپ کی نگاہ میں مثال کے طور پر میں باب العلم سے چلا ہوں اس عزاخانے تک پہنچنے کے لیے، میری نگاہ میں اگر یہ مقصد ہے میرا پہنچنے کا، سلجھت بازار میں عزاخانہ مسجد و محفل شاہ شہیدان تک پہنچنا، جناب علی متقی جعفری صاحب کی رہائش گاہ تک پہنچنا اگر میرا مقصد ہے تو رستے کی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کو میں نظر انداز کروں گا، کیونکہ میرے مطمع نظر یہاں پہنچنا ہے. اور اگر میں رستے میں جگہ جگہ رکتا رہا تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا، یا پہنچوں گا تو دیر ہو جائے گی. اگر مقصدیت میری عزاداری امام حسین ہے اور ہے، اگر مقصدیت ہماری سید الشہداء کا پرسہ دینا ہے جناب زہرا کو، مولا نبی کو، تو رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا. بھاندنا ہوگا، کودنا ہوگا، دوڑنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، پہنچنا ہوگا وہاں تک کہ جہاں اصلی ہمارا مطلب ہے. تو آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی میرے عزیزوں کسی طور بھی دیکھیں، مجلس سے خطاب آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ جا رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے، جائے گی. لہٰذا ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سمجھیں بات کو. مجلس کا رنگ کچھ منفرد ہے، یہاں ہر کالے کپڑے پہننے والا اثنا عشری نہیں ہے، یہاں ہر عزاداری کرنے والا حتیٰ مسلمان نہیں ہے. عجیب رنگ ہے ہمارے حصے میں جو کام آیا ہے اس کا. وہاں تراویح پڑھنے والے ایک جیسے ہیں، وہاں دیوبندی بھائی ایک جیسے ہیں، وہاں اہل حدیث بھائی ایک جیسے ہیں، مگر عزاداری میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. لہذا ہمارا کام بہت سنگین ہے. ہمارے درمیان شہادتیں دینے والے بھی سنی ہیں، اور ہمارے درمیان شیعوں کے حلیے میں آ کر اپنے ہی مدرسے پہ حملہ کر کر راول پنڈی راجہ بازار میں اپنے ہی بچوں کے گلے کاٹنے والے بھی ہمارے ہی درمیان کالے کپڑے پہن کے آنے والے ہیں. ہوشیاری، سمجھداری، معاملہ فہم. جہاں سے پتھر آئے وہاں پتھر واپس پھینکنا نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ کے سینے پر آپ کا ہاتھ ماتم کے لیے پڑتا ہے، ایسے ہی تاسوعہ اور عاشورہ کو کسی کے پتھر کو بھی ماتم سمجھ لیں کہ یہ حسین کے نام پہ ہمیں لگا ہے. جتنا زور سے لگے گا اتنا ہی زور سے لبیک یا حسین کہیں گے. بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں. بس عزیزان گرامی، میں نے بات کو یہاں مکمل کیا کہ حجت خدا خلق کے ساتھ بھی ہے اور بعد از خلق بھی ہے. یعنی ہمیں دیکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا مزار نجف میں ہے، ہمیں دیکھنے والے وہ ہستیاں ہیں جن کا مزار کربلا میں ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بظاہر وہ کربلا میں ہیں مگر نگاہ ان کی ہمارے اوپر، ہمارے وطن میں بھی ہے. ہر عمل کو یہ سوچ کے انجام دیا جائے کہ حسین دیکھ رہے ہیں. خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی سچائی کے ساتھ. یہ فرش عزا ہے، یہاں بیٹھنے والے امام سجاد ہیں.
یہاں آنے والے اجنہ ہیں، یہاں آنے والے ملائکہ فرشتے ہیں، یہاں آنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا معلوم میرے برابر میں بیٹھا ہوا شخص اللہ کا ولی ہو؟ کیا معلوم مجلس میں چلتے ہوئے جسے میری کوہنی لگ گئی ہے وہ کوئی اللہ کا خاص مقرب بندہ ہو؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے دل مولا حسین کے آگے پیش کرتے ہوئے عزائے امام حسین میں آج اور کل شریک رہیں گے، کسی بھی طرح کا اس کے علاوہ کام نہیں کریں گے، عزاداری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ مملکت کی املاک کو اور شہریوں کی ملکیتوں کو نقصان پہنچانے والا عزادار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نقصان پہنچانے والا مل بھی جائے تو اسے حفاظتی اداروں کے حوالے کیا جائے گا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے آج 9 محرم کی مجلس مجھے آپ کو حسین کی اس مظلومیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لاشیں تو عزاداروں میرے مولا نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ 4 لاشوں پر حسین کا گریہ، 4 جسدوں پر حسین کا گریہ، وہ آج بھی جب میں اور ہم سنیں گے اور پڑھیں گے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ کہتے جا رہے تھے میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، علی اکبر مجھے آواز دیتے رہو، میرے لال مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ جب حسین نے آواز لگائی یا علی، اے علی اکبر مجھے آواز دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ حسین بیٹھ گئے زمین پر، بچے کے سینے سے برچھی نکالی، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں کے بوسے دیے۔ عزاداروں جب ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے تھے تو ہور کو یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، ابھی میں نے آغاز کیا ہے مصائب کے بیان۔ مگر جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو حسین کو کسی نے نہیں کہا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ برابر سے ایک برقع پوش بی بی کی آواز آئی، حسین نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی ہیں۔ بھائی یہ لاشا زینب اٹھوائی گی۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ لاشا قاسم کا لاشا۔ تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے، بہت گریہ کیا، وہ لاشا عباس کا لاشا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ بس عزاداروں چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیں، سلام بھیجیں ایک ماں کو جس نے اپنی دونوں کمائیاں حسین پہ قربان کی، ایک کو زندان شام میں چھوڑ آئی، اجر و کمل اللہ، اور ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر بالوں میں کنگھی کر کر آنکھوں میں سرما دے کر حسین کی آغوش میں دے دیا۔ ایک بزرگ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ جب حسین کی آغوش میں دے رہی تھی نا تو پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، اگر جنت میں دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا، تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔
اجرکم اللہ۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مجلس میں خواتین بھی تشریف فرما ہیں، دودھ پلانے والے بچوں کی مائیں بھی ہوں گی۔ آپ کے گھروں میں ایسے بچے ہوں گے جو شیر خوار ہیں، سلام کریں جناب رباب کو۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے، بنارس کی کربلا میں ختم ہوتا ہے، کا جلوس نکلا ہمارے یہاں سے، تو میں چند دوستوں کے ہمراہ اس رستے پہ چلا گیا جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا تاکہ انتظامات دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں ہم جو آگے بڑھے تو ایک چاراہے پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی، ایک بڑی تعداد میں خواتین کھڑی تھیں۔ قریب گئے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہا جب ہم قریب سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہے۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ ہم نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ آج اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے بعض اکثر رونے والوں کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ پھر سوچ رہا ہوں کہ یہی مجلس مکمل ہو، مگر حضرت آج تو دن ہی رونے کا ہے۔ میں نے بہت دیر لگائی فضائل پڑھتے ہوئے۔ میرے مولا کی گود میں دیا جناب رباب نے علی اصغر کو، حسین نے آغوش میں لے کر، میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ میدان کربلا میں پہنچے، اے قوم اشقیاء اگر میں تمہارا خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اس بچے کو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہیں آیا، اللہ اکبر، میں ایک ایرانی عالم دین آیت اللہ فاطمیہ کو سن رہا تھا۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب حسین پانی مانگ رہے تھے تو در خیمہ سے ماں کھڑی کہہ رہی تھی حسین میرا بچہ مر جائے، مگر آپ دشمن سے کچھ مانگے نہیں۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی تھی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے دادی سے کہا کہ میں تو مولانا سے شرعی مسئلہ پوچھوں گا، اگر مولانا نے اجازت دی تو ہم کھائیں گے۔ مولانا بتائیں محرم میں مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے یہ شرعی مسئلہ نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت حسین نے بچے کو پانی کے لیے پیش کیا، ایک تیرے سے شعبہ جس سے اونٹ گرایا جاتا تھا،
جس سے قوی ہیکل جانور گرائے جاتے تھے۔ اے ظالم، معمولی تیر بھی چلاتا تو تیری مراد پوری ہو جاتی۔ وہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا، بچے نے ہمک کر بابا کا دفاع کیا، گلے سے تازہ خون ابلنے لگا۔ حسین نے چلو میں لیا، آسمان کو دیکھا تو آواز آئی پانی نہیں برسے گا، زمین کو دیکھا تو آواز آئی فصلیں نہیں اگیں گی۔ میرے مولا نے اپنی چہرے پر خون ملا، فرمایا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے آؤں گا۔ بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈال دیا، پہنچے ہیں خیمہ گاہ کے قریب۔ نہ جانے کیا خیال آیا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے ہٹے۔ پھر کیا خیال آیا، آگے بڑھے۔ ابھی حسین اس کیفیت میں تھے جو کل روز عاشور آپ اعمال انجام دیں گے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، جناب سکینہ نظر آئیں۔ بی بی نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں آرام سے سو رہا ہے، جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا جواب دے، کیسا پانی پیا؟ عزادارو ابھی آپ جھولے کی زیارت بھی کریں گے اور اس عزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے، آپ ابھی ایک تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ اب کربلا میں حسین اکیلے تھے، حسین مولا کربلا میں اکیلے ہیں، لاشا بچے کا دفنا چکے ہیں، بیویوں سے رخصت لے کر خیمہ گاہ سے باہر آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور ذوالجناح کو کہا مجھے مقتل تک پہنچا۔ تھکے نہیں، میں یہ تاسوعہ ہے، میں اتنے لمبے مصائب معمولاً نہیں پڑھتا، اگرچہ پڑھنے چاہیے مگر تھکیں گے نہیں۔ گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ جب گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے تو امام کو تعجب ہوا، تو امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، یہ آخری زحمت ہے، مجھے میدان کربلا تک لے جا۔ اب گھوڑے نے اشارہ کیا، جو جھک کر دیکھا تو سکینہ پیر پکڑے بیٹھے ہیں۔ اے بابا کے گھوڑے! حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، کیسے رخصت دی ہے اس کا بیان مشکل ہے۔ پھر سوار ہوئے ذوالجناح پر، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ رونے والوں محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو بہن زینب ہے۔ مہلن مہلا یا ابن الزہرا، آہستہ جاؤ، اے میرے ماں جائے حسین، الوداع یا حسین۔